ذکر تیرا حسین ہوگا ہر ایک زبان، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، روئے گا یہ جہاں، ذکر تیرا حسین ہوگا ہر ایک زبان۔ عزاداری مظلوم کربلا ایک عام عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے ذریعہ عبادات کے باغ میں بہار آ جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کو ایک باغ سے تشبیہ دیں، جیسا کہ علماء ماسلف نے یہ کیا کہ دین کو کم از کم دو حصوں میں تقسیم بیان کیا، ایک کو کہا اصول دین اور دوسرے کو کہا فروع دین۔ اصول جڑوں کو کہتے ہیں اور فروع شاخوں کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے دین کو ایک درخت سے تشبیہ دی اور پھر اس کے دو حصے اصول اور فروع کے نام سے بیان کیے۔ اگر ہم دین حق کو ایک باغ سے تشبیہ دیں اور اس کے ہر حصے کو ایک درخت قرار دیں تو اصول کے حصے میں ایک درخت توحید کا ہوگا، تو دوسرا درخت عدل کا ہوگا، تو تیسرا درخت نبوت کا ہوگا، اور چوتھا درخت امامت کا ہوگا، اور پانچواں درخت قیامت کا ہوگا۔ بآواز بلند صلوات۔ تو اسی طرح دین کے دوسرے حصے کو فروع دین سے جب یاد کیا جاتا ہے تو وہاں ایک درخت نماز کا مانا جائے گا، دوسرا درخت روزے کا مانا جائے گا۔ میں ہے یا نماز والا درخت کوئی نہ ہو سکے جی؟ تو اس حصے میں ایک درخت شجر نماز کا ہوگا، ایک روزے کا ہوگا، ایک حج کا ہوگا، ایک زکوٰۃ کا ہوگا، تو اور اگلا درخت کیڑا ہو سی؟ پانچواں درخت خمس کا ہوگا، چھٹا جہاد کا ہوگا، ساتواں تولا کا ہوگا، آٹھواں تبرہ کا ہوگا، نواں امر بالمعروف ہوگا، اور دسواں نہی عن المنکر ہوگا۔ کم از کم یہ 10 درخت جو 10 عبادات کی شکل میں ہیں وہ ضرور مانے جائیں گے اس باغ میں، جبکہ ابھی شاید ہم باغ کی وسعتوں کو اور بھی بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ماننا پڑے گا وہاں ماں باپ کی اطاعت کا درخت بھی ہوگا یا نہیں، حقوق کی ادائیگی کا درخت بھی ہوگا، اور اس طرح جتنے بھی شرافت، دیانت، امانت، غیرت، عزت، یہ بھی تو آخر اسلام کے اخلاقی پیغامات ہیں۔ اور کوئی رسول اکرم کی اس حدیث پر اگر توجہ کرے کہ فرماتے ہیں من لا حیاء لہ لا ایمان لہ، جس کے پاس حیا نہ ہو اس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس حیا نہ ہو اس کے پاس ایمان نہیں، یعنی جو بے حیا ہے وہ بے ایمان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اس باغ میں ایک حیا کا درخت بھی ہوگا، ایک غیرت کا درخت بھی ہوگا، ایک شرافت کا درخت بھی ہوگا، ایک پردے کا درخت بھی ہوگا۔ اگر اس طرح ان تمام اخلاقیات کو، تمام عبادات کو، تمام اصول دین کو اور پورے اسلام کو ایک ایک درخت کی تشبیہ دے دی جائے تو اب آئیے ذرا مل کر سوچیں کہ عزاداری مظلوم کربلا کی کیا حیثیت ہے۔ عزاداری مظلوم کربلا کو ہمیں کیا حیثیت دینا ہوگی؟ تو میں نے جتنا سوچا ہے تو میں اس پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یوں کہوں کہ عزاداری کی حیثیت اس آب حیات کی ہے جو اس پورے باغ کو سرسبز کر دیتا ہے۔ عزاداری کی حیثیت اس آب حیات، اس پانی کی ہے
کہ اگر پانی ہوگا تو باغ سرسبز رہے گا، اور اگر پانی نہ ہوگا تو سارا باغ ویران ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنے اس ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کوئی شرم اور کوئی دقت محسوس نہیں کرتے کہ عزاداری ہے تو دین ہے، عزاداری ہے تو دین اسلام کا باغ سرسبز و شاداب ہے، اور جہاں عزاداری نہیں وہاں باغ نظر تو آتا ہے لیکن ہوتا بے ثمر ہے، اس کا کوئی پھل نہیں لگتا۔ پھر وہ درخت کیا درخت ہے کہ جو سرسبز تو ہو اور پھل نہ دے۔ عزیزان من، خداوند تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نئے سال کی ابتدا عزاداری جیسی بے مثال عبادت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت ہمارے ماحول میں دو کیلنڈر زیادہ متعارف ہیں، ایک کا نام ہے عیسوی اور دوسرے کا نام ہے ہجری۔ سن عیسوی کا کون سا سن ہے؟ کیلنڈر جو عیسوی ہے اس کا اب کون سا سال ہے؟ 2017۔ اور جو ہجری ہے اس کا کون سا سال ہے؟ 1439۔ 1438 سال تمام ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآواز بلند صلوات۔ صلوات بھی دو قسموں کی ہے، ذرا اس حدیث پہ پوری توجہ کے ساتھ غور کیجئے۔ معصوم سے پوچھا گیا من ابخل الناس، پوری دنیا انسانیت میں سب سے بڑا بخیل کنجوس کون ہوتا ہے؟ کس سے پوچھا گیا؟ امام معصوم سے۔ کیا پوچھا گیا؟ ابخل الناس کون ہے؟ پوری انسانیت میں سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ تو امام نے یہ نہ کہا جو خرچ نہ کرے، جو کٹھا کرے، جو دولت جمع کرے، جو جائیدادیں بڑھائے اور کچھ بھی نام خدا پہ نہ دے، اس کو نہ کہا، بلکہ امام کا جواب بڑا عجیب آیا۔ امام نے فرمایا سب سے بڑا بخیل اور کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ صلوات پڑھنے میں بخل کرے۔ تو صلوات کی ہو گئی دو قسمیں، ایک وہ جو آپ سے کہا جائے کہ صلوات پڑھو، جیسے کہ ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور نعرہ صلوات کہتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے تو جواب میں آپ نعرہ تکبیر کے کیا کہتے ہیں؟ نعرہ رسالت کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نعرہ حیدری کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اور نعرہ صلوات کے جواب میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ تو ہوا نا جب کسی نے آپ کو کہا، آپ سے مطالبہ کیا، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ لفظ نعرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے نا تکبیر، رسالت، حیدری، صلوات، ان چاروں کے ساتھ آپ بولتے ہیں لفظ نعرہ۔ یہ نعرہ کوئی معنی ہوتا ہے اس کا یا نہیں؟ یہ آپ کو اس وقت سمجھ آتا ہے جب کوئی کہتا ہے نعرہ مار میرے مولا دے نام دا، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی نام بلند آواز سے لیتے ہیں۔ نعرہ کا معنی ہوتا ہے بلند آواز، نعرے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند آواز۔ صلوات بھی دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک آہستہ اور ایک بلند، ایک بالاخفاء اور ایک بالجہر۔ بالاخفاء اتنی آواز ہو کہ انسان خود اپنی آواز کو سنے، اور بالجہر اتنی بلند آواز کہ دوسرے بھی آپ کی آواز کو
سنیں۔ نماز کی بھی اسی طرح صورتحال تقسیم ہے۔ مردوں کے لیے 5 نمازیں بالاخفاء ہیں یا بالجہر ہیں یا تقسیم ہیں۔ اس مسئلے کی طرف متوجہ تو ہے نا سارے مرد حضرات جتنے آپ بیٹھے ہیں؟ 5 نمازیں ساری آہستہ پڑھی جاتی ہیں، ساری بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں یا تقسیم ہے؟ کیسے تقسیم ہے؟ صبح، مغرب اور عشاء، یہ 3 نمازیں کیا ہے؟ بالجہر، یعنی اتنی اونچی آواز سے پڑھو کہ ساتھ والا آپ کی تلاوت کو سن سکے۔ اور 2 نمازیں جو ظہر اور عصر ہیں وہ ہیں بالاخفاء، یعنی آہستہ پڑھو، بس خود اپنی تلاوت کو سنو، دوسرا اگر نہ بھی سنے تو کوئی حرج نہیں ہے، آہستہ پڑھو۔ اللہ نے ہمارا یہ جو گلا بنایا ہے اس کے اندر جو رگیں رکھی ہیں ان کو ہمارے ارادے کے ماتحت کر دیا ہے۔ اگر ہم ارادہ کرتے ہیں اونچی آواز کا تو آواز اونچی ہو جاتی ہے، اگر ہم ارادہ کرتے ہیں آہستہ آواز کا تو آواز آہستہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا قرآن میری نماز میں تلاوت کیا کرو تو اے مردو، صبح کی نماز تمہاری بالجہر ہونی چاہیے، مغرب کی 2 صورتیں بھی، پہلی رکعت کی اور 2 صورتیں دوسری رکعت کی بالجہر ہونی چاہیے، اور عشاء کی بھی پہلی 2 صورتیں اور دوسری رکعت کی 2 صورتیں وہ بالجہر ہونی چاہیے۔ یعنی میں نے جو تمہیں اونچی کرنے کی صلاحیت اور توانائی دی ہے تو تم خود سے فقط قرآن کو نہ پڑھو بلکہ ان 3 نمازوں میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کم از کم اتنی اونچی پڑھو کہ کوئی پاس سویا ہوا ہو تو سن کے جاگ سکے۔ البتہ جو ظہر اور عصر کی نماز ہے اس کی پہلی اور دوسری رکعت میں جو سورتین پڑھو وہ آہستہ سے پڑھو، خود ہی سنو اور دوسرے نہ سنیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو مسئلہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ فقہ جعفریہ کا مسئلہ ہے اور ائمہ اہل بیت کا ارشاد ہے، 4 معصومین کا ارشاد ہے۔ جس کو معلوم تھا وہ بھی صلوات پڑھے اور جس کو معلوم نہ تھا وہ بھی صلوات پڑھے۔ نزدیک ڈیڑھ آباد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ویسے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے یہ بتائیے آپ کی جو مساجد ہیں ان میں نماز باجماعت ہوتی ہے تو پیش نماز صاحبان 5 نمازیں ایک ہی آواز سے پڑھتے ہیں یا فرق کرتے ہیں؟ کیا فرق کرتے ہیں؟ صبح کی اونچی آواز سے، ظہر کی آہستہ آواز سے، عصر کی آہستہ آواز سے، مغرب کی اونچی آواز سے، عشاء کی اونچی آواز سے، یہ پیش نماز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جماعت سے ہٹ کر یا جماعت کے پہلے یا جماعت کے بعد اپنی نماز پڑھے، فرادہ نماز پڑھے تو وہ کیسے پڑھتا ہے؟ ایک تو ہے اسی طرح پڑھے، ایک یہ کہ کیسے پڑھتے ہیں۔ جو آپ کے ہاں رسم ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ کے فرادہ نماز پڑھ رہے ہوں وہ اس حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سچی گال کریں، پابندی نہیں کرتے، کرنی چاہیے یا نہیں؟ حکم کا پتہ ہے یا نہیں؟ مسئلہ جانتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو نہیں جانتے تو قصور اس بات کا ہے کہ جانا کیوں نہیں، اور اگر جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو قصور اس بات کا ہے کہ کیوں نہیں عمل کرتے۔ اچھا ذرا تھوڑا سا مجھے دوسری طرف لے جائیے، جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں ان کا کیا رواج ہے؟ 5 نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پیش نماز کیا کرتے ہیں؟ صبح کی نماز میں بولو اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں یا نہیں؟ اور ظہر میں آہستہ، عصر میں آہستہ، مغرب میں
بلند، عشاء میں بلند۔ یہ تو ہو گئے پیش نماز صاحبان۔ اور ان کے جو عوام ہیں جب وہ فرادہ یعنی اپنی علیحدہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بولو، ساری نمازیں آہستہ پڑھتے ہیں یا وہ فرق کرتے ہیں؟ ساری آہستہ پڑھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ شیعہ اور سنی کا فرق کیا ہوا؟ مکتب اہل بیت کیا کہتا ہے اور مکتب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہتا ہے؟ ان کے ہاں جماعت میں پیش نماز کا تو بلند پڑھنا ضروری ہے، لیکن علیحدہ فرادہ نماز کا بلند پڑھنا ضروری نہیں۔ لیکن فقہ جعفریہ میں ذرا یہ میں اچھا کا سنا، 3 نمازوں کا بلند پڑھنا ضروری ہے اور 2 نمازوں کا آہستہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب اگر شیعہ بھی سنی کی طرح ہو، فقہ اہل بیت والا بھی فقہ حنفی کی طرح پڑھے تو مجھے سمجھ نہیں آئی، آیا یہ شیعہ ہے، یہ جعفری ہے، یہ حنفی ہے، نہیں جانتا، جانتا ہے، یا جاننے کے باوجود شرماتا ہے؟ مسئلہ کچھ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ جی، جہاں تک خواتین کا مسئلہ ہے تو خواتین کے لیے کوئی نماز بھی بالجہر واجب نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں خواتین کا اونچی آواز سے نماز پڑھنا ممنوع ہے جب ان کی آواز کسی نامحرم تک پہنچنے والی ہو۔ میں مسائل سمجھا رہا ہوں، پریشان تو نہیں ہو گیا؟ آپ کو یہ مسائل بتائے جائیں تو آپ پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں؟ میں تو کرتا ہوں پسند، آپ بتائیں پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں؟ جو پسند کرتے ہیں فقط وہی صلوات پڑھیں۔ تو عزیزان من، آپ کو آگاہ ہونا چاہیے، نماز بھی پڑھو اور نافرمان بھی بنو۔ فرمان کیا ہوا کہ 3 نمازیں اونچی پڑھو اور 2 نمازیں آہستہ پڑھو۔ آپ نے نماز پڑھی، اونچی کو آہستہ پڑھ دیا تو فرمانبردار ہوا یا نافرمان ہوا؟ نافرمان ہوا۔ تو بندے کو نماز کے اندر فرمانبردار ہونا چاہیے یا نافرمان ہونا چاہیے؟ تو اس لیے عزیزان من، یہ بہت بڑی مشکل ہے اس بات کی کہ ان مجالس میں احکام شریعت کا بتانا لوگوں نے اپنے رواج کے مطابق ممنوع بنا دیا ہے۔ بھئی یہ مجالس ہوتی ہیں فضائل کے لیے، یہ مجالس ہوتی ہیں مصائب کے لیے، احکام کہاں بیان ہو، شریعت کہاں بیان ہو۔ مجھے اتنا تو سمجھاؤ کہ آل محمد نے مصائب کس لیے برداشت کیے؟ آل محمد نے کائنات میں سے سب سے زیادہ مصائب کو برداشت کیا۔ جتنا مظلوم کربلا بنا، اتنا کوئی مظلوم نہ ہوا۔ جتنا ظلم اسارائے اہل بیت پہ ہوا اور اہل بیت کی خواتین پہ ہوا، اتنا کسی پہ ظلم نہ ہوا۔ لیکن کیا وہ اس ظلم سے اپنے معجزے کے ذریعہ بچ سکتے تھے یا نہیں؟ اگر حضرت ابراہیم کی چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر چلنے سے رک سکتی ہے تو کیا شمر کا خنجر، کیا حرمل کتیب، کیا مرہ ابن منقذ کا نیزہ، ان سارے ملائین کے یہ اسلحے کند نہیں ہو سکتے تھے؟ اگر حضرت ابراہیم پر نار گلزار ہو سکتی ہے تو خیام آل محمد والی نار گلزار نہیں ہو سکتی تھی؟ ذرا اپنا عقیدہ مجھے بتائیے، بولو نا۔ اعجاز کے ساتھ آگ گلزار ہو سکتی تھی یا نہیں؟ تیر کند ہو سکتا تھا یا نہیں؟ نیزے بے وار ہو سکتے یا نہیں؟ تلوار کی دھار ختم ہو سکتی تھی یا نہیں؟ کیا اسماعیل بلند عزت کا مالک ہے یا حسین؟ صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سب کچھ ہو سکتا تھا
وہاں نار گلزار ہوئی، یہاں گلزار نہ ہوئی، وہاں چھری کند ہوئی، یہاں کند نہ ہوئی۔ کیا آپ سے سوال ہو سکتا ہے عزت کم تھی یا حکمت کچھ اور تھی؟ مصلحت کچھ اور تھی یا ان کا مقام کم تھا؟ اگر ہمارے ایمان سے پوچھا جائے، ہمارا عقیدہ پوچھا جائے، تو ہم 14 معصومین کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ میں اگر آپ سے سوال کروں حضرت آدم کا علم زیادہ تھا یا حضرت خاتم کا؟ حضرت ابراہیم بڑے عالم تھے، یہ سید الانبیاء۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء زیادہ علم کے مالک تھے، یہ صاحب قرآن۔ تورات کا علم زیادہ ہے یا قرآن کا؟ زبور میں علم زیادہ ہے یا قرآن میں؟ انجیل میں علم زیادہ ہے یا قرآن میں؟ قرآن میں زیادہ ہے نا۔ تو جو قرآن کا عالم ہے وہ تورات کے عالم سے افضل ہے یا نہیں؟ زبور کے عالم سے افضل ہے یا نہیں؟ انجیل کے عالم سے افضل ہے یا نہیں؟ بلکہ اگر ان تینوں کتابوں کا علم ایک سینے میں آ جائے تو انا مدینۃ العلم کہنے والا اس سے افضل ہے یا نہیں؟ غور تو کرو نا، حدیثیں تو سنتے رہتے ہو لیکن تھوڑا سا اس میں دقت اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سید الانبیاء نے اپنے علم کا تعارف کراتے ہوئے یہ جملہ کہا، انا مدینۃ العلم، میں کیا ہوں؟ علم کا شہر ہوں۔ یہ علم کا شہر ہے یا اینٹوں کا شہر ہے؟ یہ علم کا شہر ہے یا سونے کا شہر ہے؟ یہ علم کا شہر ہے یا چاندی کا شہر ہے؟ علم کا شہر ہے نا۔ تو معلوم ہوا یہاں سونے چاندی دھاتوں وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں اگر کوئی اینٹیں بھی فرض کرو گے تو علم کی، گلیاں بھی فرض کرو گی تو علم کی، کوچے بھی فرض کرو گے تو علم کے۔ علم کا اصلی سرچشمہ کہاں ہے؟ پریشان تو نہیں تھی پہ؟ میرا انداز ہے تھوڑا سا سوالیہ، سوال اس لیے کرتا ہوں کہ جواب کو آپ سوچیں، جواب کے لیے آپ کیا کریں؟ فکر کریں۔ جب آپ فکر کریں گے، تفکر ہوگا، تو حدیث معصوم فٹ آ جائے گی کہ التفکر افضل من عبادت 70 سنہ، دین کے معاملے میں فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بھاری عبادت ہے۔ نعرہ صلوات۔ اب اگر آپ کا ایک ایک گھنٹہ 70 سال کی عبادت پہ بھاری ہو جائے تو بتائیے پوری مجلس کا ثواب کتنا ہوگا؟ پوری مجلس کے سارے مومنین و مومنات کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہوگا؟ شاید آپ وزن ہی نہ کر سکیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ جس کے اعمال کا وزن بھاری رہے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور جس کے اعمال کا وزن ہلکا رہے گا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ آپ کا خیال کیا ہے؟ اعمال کا وزن بڑھنا چاہیے یا کم ہونا چاہیے؟ میزان الاعمال پہ حاضری ہماری ہے یا نہیں؟ جس نے محشر میں جانا ہے بآواز بلند صلوات بھیجے، صلی علی محمد وآلہ۔ محشر میں ضرور جانا ہے یا اختیاری ہے؟ جی آپ کا میرا اختیار ہوگا کہ معاشر میں جائیں تو جائیں، نہ جائیں تو نہ جائیں، یا جبری ہے؟ جبری حاضری ہے نا۔ اور وہاں کیا ہونا ہے؟ احادیث کے مطابق بلکہ قرآن کے مطابق ایک میزان الاعمال ہے، اعمال کا ترازو۔ کیا تولا جائے گا اس ترازو پہ؟
جی ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ یہاں تو کچھ عمل کا وزن ہی سمجھ نہیں آتا، ہوا اور ختم ہو گیا، لیکن وہاں عمل نے تلنا ہے۔ تو کیا خیال ہے، سب کا عمل کا وزن برابر برابر رہے گا یا کم و بیش ہوگا؟ مثلا یہی مجلس جو ہم محرم الحرام کے حوالے سے آج پہلی مجلس پڑھ رہے ہیں، یہ مجلس بھی ہر ایک کی اس کے میزان الاعمال پر تولی جائے گی یا نہیں تولی جائے گی؟ یعنی میں پڑھ رہا ہوں، میرا پڑھنا، آپ سن رہے ہیں، آپ کا سننا، یہ دونوں عبادتیں ہیں یا نہیں؟ میرا پڑھنا عبادت اور آپ کا سننا عبادت۔ میری پڑھائی بھی تلے گی اور آپ کی سماعت بھی تلے گی، ہر کوئی اپنی اپنی مجلس کو میزان الاعمال پر تلوائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم سب کی اسی آج والی مجلس کا وزن برابر رہے گا یا کم و بیش ہوگا؟ جی کم و بیش ہوگا۔ ہم ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹکڑے زمین پر، ایک ہی امام بارگاہ میں اکٹھے بیٹھے مجلس کر رہے ہیں، تو ہماری ہر ایک کی مجلس کا وزن کم و بیش کیوں ہوگا؟ آپ نے اقرار کیا نا کہ سب کا وزن برابر نہیں ہوگا، تو سوچو تو صحیح، برابر کیوں نہیں ہوگا جبکہ مجلس ایک وقت میں ہے، اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک ہی عبادت ہم کر رہے ہیں، میری عبادت کا وزن کچھ اور ہو، آپ میں سے ہر ایک کی عبادت کا وزن کچھ اور ہو، کیوں؟ کوئی وجہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو مان رہے ہو نا کہ عبادت کا وزن ایک جیسا نہیں ہوگا، کم و بیش ہوگا۔ تو کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے کسی کی عبادت کا وزن بڑھ جائے گا اور کسی کی عبادت کا وزن کم ہو جائے گا۔ اسی ایک عبادت کا وزن کسی کا بڑھ جائے گا اور کسی کا کم نکلے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو اگر سوچنا ہے تو ذرا رسول اکرم کی اس حدیث پر غور کر، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ رسول اکرم کی یہ مسلم حدیث ہے یا نہیں؟ حضرت کے ارشاد میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ کیا کیا تھا حضرت نے؟ حضرت نے اس دن علی مولا کی ضربت کو تولا تھا، علی مولا کی ضربت کو تولا تھا۔ جس ترازو پہ تولا تھا، کیا وہ ترازو اسی فارمولے پر تھا جو محشر میں ہوگا؟ یہ کوئی اور فارمولہ ہو؟ توجہ رہے، کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو اس ترازو کا فارمولہ جانتا ہو سوائے اس آخرت کے ترازو کے فارمولے کو جانتے ہیں۔ آخرت کا جو تولنے کا فارمولہ ہے اس کو کون جانتا ہے؟ وہی جانتا ہے جس کی زبان وحی۔ اس زبان وحی والے نے اس فارمولے کے مطابق ترازو پہ رکھا ضربت علی کو۔ جواب کیا آیا کہ علی کی ایک ضربت، بولیے، ثقلین، کائنات کے سارے انسان اور کائنات کے سارے جنات، یہ دو ہی تو مخلوقات ہیں نا جنہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انس کو کس لیے خلق کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ ملائکہ بھی خلق تو اللہ کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، لیکن ان کی عبادت کا ذکر آیت میں نہیں ہے تو جن و انس کی عبادت کے لیے۔ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جن پہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے، ملائکہ بھی عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ اس وقت آپ کی محفل میں ملائکہ ہیں یا نہیں؟ جی کتنے؟ دو تو ہر ایک کے ساتھ کرامن کاتبین ہے، اور ایک اور ملائکہ کی لاکھوں کی صف ہے
اس میں آسمان و زمین کے درمیان ٹولیوں کی ٹولیاں محو پرواز رہتی ہیں اور ڈھونڈتی ہیں کہاں ہو رہی ہے مجلس ذکر پنجتن. یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ. یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ ہم پنجتن کا اس ایک چادر کے نیچے اکٹھا جو مل بیٹھنا ہے اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ مومن علیحدہ علیحدہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے ایمان صاحب فضل ہے اور ایمان ایک فضیلت ہے، ہر ایک کے پاس ایمان کی فضیلت ہوگی، لیکن جب یہ مومن اکٹھے بیٹھیں گے مجلس ذکر اہل بیت کی شکل میں تو ان کی فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا. امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ ہم پنجتن کا اس چادر کے نیچے اکٹھا ہونا اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ رسول اکرم نے قسم اٹھائی اور فرمایا مجھے اس ذات جلی کی قسم جس نے مجھے نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا. اگر ملائکہ کہیں یا اللہ یہ جتنے مومن اکٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک کو 10 مربع زمین دے دے، یہ دعا آپ کے لیے زیادہ مفید ہے یا یہ دعا کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دو؟ جی آپ کے نزدیک گناہوں کی مغفرت زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا سونے اور چاندی کے انبار؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے ملائکہ کو حکم دیا ہے سب سے اونچی درخواست ان کے حق میں مجھے پیش کرو کہ جو سب سے زیادہ مفید ہو. استغفار گناہان یہ ملائکہ آپ کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں. اب اللہ کا پروگرام کیا ہے؟ بخشنے کا ہے یا نہیں؟ ملائکہ کو کون بھیجتا ہے؟ ملائکہ کو استغفار کا حکم کون دیتا ہے؟ اللہ. جب اللہ ملائکہ کو کہتا ہے جاؤ اور ان حاضرین کے لیے مجھ سے استغفار کی درخواست کرو تو پروگرام اللہ کا بخشنے کا بن گیا ہے یا نہیں؟ جی بن گیا ہے نا. اللہ کرے جہاں اللہ کا پروگرام بن گیا ہے وہاں ہمارا بھی بن جائے. اپنا پروگرام بھی بخشوانے کا ہے یا نہیں؟ جی جو بخشش چاہتا ہے بآواز بلند صلوات بھیجو. لیکن ناراض نہ ہونا، بات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس طرف بھی اشارہ ضروری ہے. اگر کسی نے کسی کا مال چرایا ہو اور وہ چور ہو کر آ بیٹھے مجلس ذکر حسین میں اور فرشتے کہیں اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے اور یہ چوری کا مال اسے واپس نہ کرے جس کا چرایا ہے، بتائیے اب بخشش ہوگی یا نہیں؟ میرے خیال میں اس سے پوچھوں جس کا چرایا ہے. چور سے نہیں پوچھتا، اس سے پوچھتا ہوں جس کا مال اس چور نے چرایا ہے. اس سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تجھے مال واپس کرائے بغیر تو ان کو اس کو بخش دے، تو راضی ہے؟ جتنے چھینے ہوئے بیٹھے ہو، جتنے لٹے ہوئے بیٹھے ہو، تم نے آج تک ان کو نہ بخشا جنہوں نے زہرا کا مال لوٹا. 14 صدیاں گزر گئیں، کیا بخش دیا آپ نے ان کو جنہوں نے بی بی کو لوٹا؟ تو معلوم ہوا اس وقت تک بخشش لوٹنے والے کی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مالک کو اس کا مال واپس نہ کرے. تو اس لیے میں نے کہا تھا اللہ تو بخشنے کے لیے تیار ہے، ہم بھی بخشش مانگنے کے لیے تیار ہونا. تو اس لیے اے مجلس حسین کی زینت بننے والو، سوچو اور غور کرو، بخشش کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اللہ تجھے بخشنے کے لیے تیار ہے، وہ تو اپنے فرشتوں کو بھیج رہا ہے کہ ان کے لیے مجھ سے بخشش مانگو، لیکن ایک شرط کو ضرور پورا کرو، یا اس سے معافی مانگو جس کو لوٹا ہے. حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت سے، جیسے کہ تعلیم یافتہ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ 25 دسمبر سے
کرسمس ڈے شروع ہوتے ہیں عیسائی ماحول، اور پھر 4-5 دن کے بعد ان کا نیا سال شروع کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنے نئے سال کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ ان کے اقدامات کیا ہوتے ہیں؟ رقص کرنا، شراب پینا، گانے گانا، بے حودگی کرنا، بے حیائی کرنا، بے عفتی کرنا، ہزارہا شیطانی حرکات کے ذریعہ پورا عیسائی ماحول اور مغرب کا ماحول اپنے نئے سال کا آغاز کرتا ہے۔ لیکن آپ رسول اکرم کی ہجرت کو ماننے والے اور 1429واں سال شروع کرنے والے حضرت کی ہجرت سے کتنے نیک بخت ہو کہ تم اپنے نئے اسلامی سال کا آغاز ذکر حسین سے۔ کتنے محسن تھے ہمارے وہ بزرگان جنہوں نے محرم کے چاند کا آغاز ذکر آل محمد سے کیا، اور اس کو وراثت بنا کر اپنی آئندہ نسلوں کو دیا، اور ہم انہی کی وراثت پر عمل کرتے ہوئے آج اور ہمیشہ کے لیے محرم الحرام کا آغاز غم حسین سے کرتے ہیں۔ کیا یہ فقط ہمارے اسلاف اور بزرگان کی سنت ہے یا یہ محمد و آل محمد کی سنت ہے؟ یاد رکھو، مجھے اس میں کوئی حرج نہیں کہ عرض کر دوں، غم حسین میں رونا، غم حسین میں آنسو بہانا یہ عام عبادت نہیں، یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاید آپ کو توجہ ہو گئی ہو کہ حضرت سید الانبیاء نے اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ زہرا کو پیغام دیا تھا، میری بیٹی، اللہ تجھے ایک عظیم بیٹا دینے والا ہے، جب یہ بیٹا متولد ہو تو مجھے جلدی سے اطلاع دینا۔ حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی، فوراً حضرت سید الانبیاء تک اطلاع پہنچی، رسول اکرم تشریف لائے اپنی بیوی کے گھر میں، اور آ کے کیا کہا؟ حسین کو میرے حوالے کر دو۔ نام بھی تو خود ہی حسین تجویز کیا تھا، اسے میرے حوالے کرو۔ بی بی طاہرہ نے یا آپ کی خادمہ حضرت اسماء بنت امیس نے سفید پارچے میں، سفید لباس میں مولا حسین کو لپیٹ کر سید الانبیاء کی گود میں حوالے کیا۔ سید الانبیاء نے اپنے اس لاڈلے فرزند جلیل کو اپنے گود میں لیا تو سارے وہ اطوار و رسوم انجام دیے جو نو مولود کے لیے ہوتے ہیں۔ پہلے کہا مجھے دو، تو کہا گیا ہم انہیں غسل تو دے دیں، ہم انہیں پاک تو کر دیں۔ سید الانبیاء نے فرمایا اَأَنْتَ تُنَزِّفِينَهُ، کیا تو میرے لال کو پاک صاف کرے گی؟ جبکہ اللہ نے اسے پاک صاف پیدا کیا ہے، جبکہ اللہ نے اس کی نظافت و طہارت کر رکھی ہوئی ہے، وہ پاک و صاف حسین گود میں سید الانبیاء کے آیا، اور حضرت رسالت میں آپ نے 3 کام بیک وقت انجام دیے، اور وہ یہ کہ دائیں کان میں آذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی۔ آپ کے ہاں بھی تو ایسا ہوتا ہے، جب اللہ کسی کو اولاد عطا کرتا ہے تو وہ اس سنت نبی پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اپنے محلے کا، اپنے شہر کا کوئی نیک اتوار، متقی اور پرہیزگار عالم دین ڈھونڈ کے لائیں جو ہماری اولاد کے دائیں کان میں آذان کہے اور بائیں کان میں اقامت
اقامت کہے، اگر تیرے بیٹے کی کان میں کوئی متقی ہو پرہیزگار شخص آ کر اذان و اقامت کہے تو تو خوش ہوتا ہے، اور وہ بچہ بھی ساری زندگی فخر کرتا ہے کہ میرے کان میں فلاں بزرگ نے اذان کہی تھی اور فلاں بزرگ نے اقامت کہی تھی۔ اب بتا حسین کون ہے؟ اس کے کان میں آذان دینے والی کون سی ہستی ہے؟ ان کے کان میں اقامت کہنے والی کون سی ہستی ہے؟ کوئی ہے کہ جس کی زبان اتنی عظیم ہو جتنی مصطفیٰ کی زبان ہے؟ اور جب سید الانبیاء کہہ رہے ہوں گے امام حسین کے کان پر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ذرا بتائیے اس سے کتنی عظمت ہویدا ہوتی ہے، اس سے کتنی عزت روشن ہوتی ہے سید الانبیاء کی عزت، اور وہی عزت ہے سید شباب اہل الجنہ کی۔ اذان و اقامت کے بعد رسول اکرم نے اپنے لخت جگر کے دہن میں اپنی زبان رکھی اور حسین معصوم نے اس طرح چوسنا شروع کر دیا جس طرح بچہ اپنی ماں کا دودھ چوستا ہے۔ عزادارو، آئیے ذرا اس حدیث کو یاد کیجئے کہ جب حضرت امیر المومنین مولود کعبہ قرار پائے تھے اور تیسرے دن دیوار دوبارہ شق ہوئی تھی اور بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے مولود حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پہ لے کر اسی دیوار کے شق سے باہر نکلی تھی جہاں سے داخل ہوئی تھی، تو باہر حضرت ابو طالب اور حضرت رسول اکرم انتظار میں کھڑے تھے۔ ابو طالب نے لیا اور حضرت جناب رسول اکرم کے ہاتھوں پہ علی کو دیا تو دیکھا رسول نے علی کی آنکھیں بند تھیں، علی حیدر کرار کی آنکھیں بند تھیں۔ جو ہی سید الانبیاء کے دست مبارک پہ آئے اپنی آنکھوں کو کھولا اور اپنی پہلی نظر چہرہ حضرت محمد مصطفیٰ پہ ڈالی، اور جب چہرہ دیکھا تو رسول اپنا دہن کھولا، رسول نے اپنی زبان علی کے دہن میں دے دی اور علی نے ایسے چوسی جیسے بچہ اپنی ماں کے دودھ کو چوستا ہے۔ اور سید الانبیاء نے یہ جملہ فرمایا کہ خصصنی علی بالنظر فخصصتہ بالعلم، میں نے علی نے مجھے چن لیا تھا اپنی پہلی نظر کے لیے، میں نے علی کو چن لیا اپنے علم کے لیے، چن لیا تھا مجھے علی نے اپنی پہلی نظر کے لیے، میں نے علی کو چن لیا اپنے علم کے لیے۔ یعنی یہ جو زبان چسائی تھی یہ دودھ پلایا تھا یا علم عطا فرمایا؟ معلوم ہوا رسول کی زبان کا چوسنا رسول کے علم کی وراثت کی نشانی بنتا ہے، اور اگر علی نے زبان چوسی تو علی باب مدینۃ العلم قرار پائے، اور اگر مولا حسین نے زبان چوسی تو وہ بھی باب مدینۃ العلم قرار پائے۔ پس دائیں کان میں آذان، بائیں کان میں اقامت، زبان چسائی، علم کا وارث بنایا۔ لیکن ان تین کاموں کے بعد بی بی طاہرہ نے دیکھا کہ رسول نے رونا شروع کر دیا۔ سنت پیغمبر اکرم ہے، یہ سنت سید الانبیاء ہے۔ یہاں اگر میں کہہ دوں کیا یہ رونا اہل سنت کو بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ جب سنت رسول ہے تو اہل سنت کس کی سنت کو مانتے ہیں؟ رسول کی سنت کو مانتے ہیں۔ بس معلوم ہوا سنی بھی وہ ہے جو حسین کے غم میں روئے، اور شیعہ بھی وہی ہے جو مظلوم کے غم میں روئے۔ یہ مظلوم کوئی ایسا مظلوم ہے، یہ مظلوم کوئی ایسا مظلوم ہے کہ ابھی 60 سال بعد شہید ہونا تھا، لیکن 60 سال پہلے حسین بھی روئے، رسول بھی روئے، زہرا بھی روئی، علی بھی روئے، اسماء بنت امیس بھی روئی، ام سلمہ بھی روئی، ام المومنین بھی روتی رہی، اور یہ ساری بیویاں اکثر مظلوم کے غم میں روتی رہی، اس لیے کہ حضرت امام حسین ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ کے کمرے میں تھے، رسول نے اپنی ایک ران پر اپنے بیٹے حسین کو بٹھایا ہوا تھا، دوسری ران پر اپنے فرزند حضرت ابراہیم ابن ماریہ قبطیہ کو اٹھا بٹھایا ہوا تھا۔ جبریل آئے اور کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ان دو میں سے ایک مجھے واپس دے۔
ان دو میں سے ایک مجھے واپس دے دو۔ حضرت رسالت مآب رونے لگے اور پھر فرمانے لگے اے جبریل اگر ابراہیم کو واپس دوں تو فقط میں روؤں گا، اگر ابراہیم کو فدیہ بناؤں تو فقط میں روؤں گا، اور اگر میں حسین کو واپس دوں تو میری زہرا روئے گی، میری زہرا روئے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زہرا رونے والی بنے، اس لیے جبریل جاؤ میری طرف سے اللہ کو عرض کر دو میں ابراہیم کو واپس کر سکتا ہوں، میں اپنے حسین کو واپس نہیں کر سکتا۔ اب بس آخری جملہ یہی ہے، مجھے اتنا بتاؤ کہ جب حسین کی گردن پہ خنجر چلا، جب میدان کربلا کا ظلم کا واقعہ رونما ہوا، تو بتا رسول کتنے روئے ہوں گے، زہرا کتنی روئی ہوگی، علی کتنے روئے ہوں گے، حسن کتنے روئے ہوں گے، ملائکہ کتنے روئے ہوں گے، انبیاء کتنے روئے ہوں گے، ابراہیم کتنے روئے ہوں گے، سارے روتے رہے۔ پس معلوم ہوا غم حسین میں رونا سنت انبیاء ہے، سنت ائمہ ہدا ہے، سنت امہات المؤمنین ہے، اور یہی وجہ ہے آزادارو اس وقت آ گئے نانے کی قبر مبارک پر، نانے کی قبر کو سینے سے لگایا، انا فرخک وابن فرختک، میں تیرا لخت جگر ہوں، میں تیری لخت جگر بیٹی کا فرزند ہوں، اے میرے نانا یہ تیری امت مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتی، میرے نانا انہوں نے مجھے بے مدد چھوڑ دیا ہے، یہ مجھے میری عزت کو ضائع کرنا چاہ رہے ہیں، نانا مجھے اپنی قبر میں جگہ دے دو، نانا میں آپ کے ساتھ رونا چاہتا ہوں۔ خواب میں چلے گئے، قبر پہ سر کو رکھا، نیند آئی، عالم خواب میں دیکھا رسول اکرم ملائکہ کے جھرمٹ میں ہیں اور فرما رہے ہیں حسین بیٹا تجھے ضرور کربلا جانا ہے، حسین بیٹا تو نے ضرور کربلا جانا ہے، تو نے اسی طرح شہید ہونا ہے جس طرح تیرا بابا شہید ہوا، تیری ماں شہید ہوئی، تیرا بھائی حسن شہید ہوا، تو بھی شہید ہو کے میرے پاس آئے گا، یہ شہیدوں کی صف ہوگی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ اکیلا حسین شہید ہوگا یا عباس بھی شہید ہوگے، اکیلے حسین شہید ہوگے یا علی اکبر بھی شہید ہوگے، اکیلے حسین شہید ہوگے یا ان کا علی اصغر بھی سینے پہ تڑپ تڑپ کے جان دے گا۔ اور اے زہرائے بطول تو حسین مولا کی ولادت کے وقت اپنے بابا کے آنسوؤں کو برداشت نہ کر رہی تھی، خدا جانے جب علی اصغر پیاسا اپنے باپ کے سینے پہ تڑپتا رہا، جب چھوٹا علی اصغر اپنے بابا کے سینے پہ تڑپتا رہا، اور راوی کہتا ہے کہ یرفرف علی صدر ابی کالطیر المذبوح، اپنے مولا کے سینے پر علی اصغر ایسے تڑپ رہے تھے جیسے وہ پرندہ پھڑکتا ہے جس کی گردن پہ چھری چل گئی ہو۔ اب اندازہ تو لگاؤ حسین جیسا باپ ہو، علی اصغر جیسا بیٹا ہو، ہرملے کا تیر ہو جس سے گھوڑا بھی مر سکتا ہو، اور وہ علی اصغر کے گلے کو نہر کر دے، بتا علی اصغر کتنا تڑپے۔ اور پھر اس کی لاش کو جب حضرت رباب نے دیکھا ہوگا تو خدا جانے کیا کہا ہوگا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ بی بی نے کہا تھا مثلو کا ینہر، اے میرے لخت جگر کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر ہوتے ہیں؟ نہر تو اونٹ کو کیا جاتا ہے، اے میرے لخت جگر اصغر کیا تجھ جیسے کو بھی نہر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ظلم کی داستان ہے کہ جس کی مثال کائنات میں